السلام علیکم ویورز، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں براس ٹیکس اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ معروف قریشی. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے اینالسٹ جناب زید حامد صاحب. السلام علیکم سر. ویورز، براس ٹیکس میں خلافت راشدہ کے حوالے سے سیریز جاری ہے. آج اس سیریز کی 5th ایپیسوڈ یعنی 5ویں کڑی ہے. آج ہم اس میں ڈسکس کریں گے ڈیموکریسی اور ڈکٹیٹرشپ کو، یعنی آج کے زمانے میں ڈیموکریسی اور ڈکٹیٹرشپ کے خد و خال کیا ہیں، ان کے کیا ایٹریبیوٹس ہیں، یہ ہم جانیں گے آج کے پروگرام میں زید صاحب سے. جی زید صاحب. مارو دیکھیے، جیسے اس سے پہلے کہ ہم خلافت راشدہ کے اپنے نظام کی بات کریں، یہ بڑا ریلیونٹ لگتا ہے کہ ہم ماڈرن ڈیموکریسی اور ڈکٹیٹرشپ کی بات کریں، کیونکہ ہمارے پولیٹیکل تھاٹ پروسیس میں، پولیٹیکل سائنس میں اب یہی دو ڈاکٹرنز پڑھائی جاتی ہیں. آپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ جی آمریت یا ڈکٹیٹرشپ کے مقابلے میں جمہوریت ہونی چاہیے، اور جمہوریت انسانوں کی تمام تکلیفوں کا مداوا ہے، اور جمہوریت نعوذ باللہ وقت کے دور، آج کے دور کا جدید خدا جو ہے وہ جمہوریت کو بنا دیا گیا ہے. جبکہ پیپل ڈونٹ ریئلائز دس کہ جو گریٹسٹ تھنکر اینڈ فلاسفر آف دا ٹائم علامہ اقبال نے جمہوریت کے بارے میں یہ کہا ہے کہ یہ جو تم آزادی کی نیلم پری جس کو تم سمجھ رہے ہو، جس کو تم یہ سمجھتے ہو کہ فریڈم، لبرٹی، ایکوالٹی اور فریٹرنیٹی جس کے نتیجے میں تم کو نصیب ہو جائے گی اور ہر کوئی مادر پدر آزاد ہو جائے گا، بالکل اس جمہوریت میں اصل میں یہ استبداد کا ایک دیو ہے جو پاؤں مارتا چلا آ رہا ہے. یعنی اقبال نے جو تصویر اس کی کھینچی ہے تو ظلم و ستم کا ایک دیو ہے جو چلتا چلا آ رہا ہے، تو تم یہ سمجھ رہے ہو کہ آزادی کی نیلم پری ہے. اور یہ وہ نظام حکومت جس میں انسانوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے. آج اس بتوں کو ہم نے توڑنا ہے، بوتھ ڈیموکریسی اینڈ ڈکٹیٹرشپ. بڑا کرٹیکل پروگرام ہے آج کے حوالے سے کہ ڈیموکریسی، اگر آپ نظام حکومت آج دنیا میں دیکھیے، اس کی بھی مختلف شکلیں موجود ہیں. ویسٹرن ڈیموکریسی میں بھی، ایک انگلینڈ میں فار ایگزامپل ایک پارلیمنٹری ڈیموکریسی ہے، انہوں نے ایک طرف ایک کامیکل طریقے سے ایک بادشاہت کو بھی رکھا ہوا ہے، ملکہ بھی اپنی جگہ پہ ہے. اس کے بعد ایک پارلیمنٹری ڈیموکریسی بنائی ہے انہوں نے، جہاں انتخاب کر کے پارلیمنٹ ہوتا ہے، ایک وزیر اعظم الیکٹ کرتے ہیں. اسی طرح امریکہ میں پریزیڈینشل ڈیموکریسی رکھی ہے انہوں نے، جہاں پر ان کا ایک امریکی ایک صدر انتخاب کیا جاتا ہے. وہاں اس طرح پارلیمنٹری ڈیموکریسی، پرائم منسٹر کا کوئی کانسیپٹ امریکہ میں نہیں ہے. لہذا ڈیموکریسی کی بھی مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں، یہ بات تو طے ہو گئی. تیسرا یہ کہ ایران میں بھی جمہوریت ہے، ایران میں بھی الیکشنز ہوتے ہیں. ایران میں بھی انہوں نے ایک پروسیس رکھا ہوا ہے کہ جس کے اندر پورا ملک الیکشن میں حصہ لیتا ہے، ووٹ دیتا ہے. ایران کے انتخابات پہ یہ لوگ جتنا مرضی اعتراض کرتے رہے، مگر یہ کبھی کسی نے نہیں کہا کہ فری اینڈ فیئر الیکشن انہوں نے نہیں کرائے یا وہاں جمہوریت نہیں ہے. ایران کو ڈکٹیٹرشپ نہیں کہتے، جمہوریت ہی کہتے ہیں، کیونکہ وہاں پورے الیکشنز ہوتے ہیں، پورا سارا سلسلہ چلتا ہے. That means کہ there are different forms of democracies available, مختلف شکلیں اویلیبل ہیں اس کی. ایک بات آپ اور نوٹ کریں گے کہ جو ڈیموکریسی کا پولیٹیکل سسٹم ہے، یہ کیپٹلسٹ نظام حکومت میں زیادہ چل رہا ہے، وہیں پہ چل رہا ہے. یعنی جو کیپٹلسٹ سسٹمز ہیں، جہاں پہ بڑی بڑی دنیا میں جہاں پہ کیپٹلسٹ اکانومیز قائم ہے، وہاں پہ یہ ڈیموکریسی کو پروموٹ کرتے ہیں. اور ڈکٹیٹرشپ کو یہ وہاں پروموٹ کرتے ہیں کہ جہاں انہوں نے کمیونسٹ اکنامک ماڈل رکھے ہوئے ہیں. یہ ذرا نوٹ کریں اس کی وجہ کیا ہے. تیسرا جو ایک پولیٹیکل ماڈل ہے بادشاہتوں کا، اس کو ہم ذرا بعد میں ڈسکس کریں گے، کیونکہ سعودی عرب میں اور گلف میں یہاں پہ بادشاہت ہے. بالکل فی الحال ڈیموکریسی اور ڈکٹیٹرشپ کی بات کرتے ہیں. ڈیموکریسی کا جو نظام حکومت ہے، جس میں بنیادی طور پر تماشا وہ یہ مچاتے ہیں، مثال کے طور پہ اگر پاکستان کی مثال لیجیے تو یہاں پہ انہوں نے 200 سیاسی جماعتیں کھول دی. اور پاکستان جیسے ملک میں جب یہ ایک ویسٹرن کانسیپٹ کو امپلانٹ کرتے ہیں، لا کے ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں، باہر سے لا کے ڈالتے ہیں، تو اس میں کئی 100 سیاسی جماعتیں کھولنے کے بعد، جو کہ علاقائی کوئی پابندی اور چیک ان پہ نہیں ہے، وہ علاقائی لیول پہ، لسانی لیول پہ، قبائلی لیول پہ، لٹرلی جس مرضی لیول پر آپ سیاسی جماعت چاہیں آپ رجسٹر کرا کے ایک طوفان بدتمیزی برپا کرتے ہیں. مغرب میں انہوں نے کیا کیا ہوا ہے کہ ڈیموکریسی کی، امریکہ میں بھی دیکھیں اور یو کے میں بھی دیکھیں، بڑی بڑی دو ہی پارٹیز ہیں، یعنی کانگریس، ریپبلکن، ٹوری اور لیبر، انہوں نے اپنے وہاں پہ اس کو تقسیم کیا ہوا ہے. اور جو سلیکشن یا الیکشن کرنی ہے وہ انہی سسٹمز کے بیچ میں سے ہوتی ہے. اگر آپ پیچھے جا کے دیکھیں ان دونوں پارٹیز کے، کہ ان دونوں پارٹیز کے پیچھے کارپوریٹ انڈسٹریل بزنس امپائرز ہیں، ان دونوں سے پارٹیز کے پیچھے زائنسٹ بینکرز ہیں. سو بیسکلی جو آپ کو نظر یہ آ رہا ہے کہ آپس میں ان کی آپس میں شدید لڑائی ہو رہی ہے، الیکشن میں حصہ لیا جا رہا ہے، مقابلے کیے جا رہے ہیں، کبھی ٹوری آ رہی، کبھی لیبر آ رہی، کبھی ریپبلکن، کبھی ڈیموکریٹس. اصل میں وہی انڈسٹریل کارپوریٹ سیکٹر، بینکنگ سیکٹر کے جو کنٹرول کر رہا ہے ان کے پورے معاشرے کو، وہ اس پورے پولیٹیکل پروسیس کو کنٹرول کرتا ہے. اسی لیے کیپٹلسٹ اس سسٹم کو زیادہ سپورٹ اس لیے کرتے ہیں کہ اس سسٹم کے اندر پیسہ دے کے، خرید کے، بیچ کے، مینوپولیٹ کر کے الیکشن ریزلٹس کو مینوپولیٹ کرنا بہت آسان ہوتا ہے. پاور گیم ہو. اور چونکہ بڑا دنیا کا سب سے پاورفل میڈیا بھی کیپٹلسٹ سسٹمز کے پاس ہے، لہٰذا کمیونسٹ سسٹم کے پاس میڈیا تو نہیں ہے نا، دنیا کا جتنا میڈیا ہے وہ سارا کیپٹلسٹ سسٹم کے پاس ہے. وہ سسٹم جو ڈیموکریسی کو سو کالڈ پروموٹ کرتا ہے،
تو یہ اپنی ڈیموکریٹک سسٹمز کو پروموٹ کرنے کے لیے, الیکشن پروسیس کو چینج کرنے کے لیے جو میڈیا کا یہ استعمال کرتے ہیں, جو پرسپشن مینجمنٹ ہے, ویپنز آف ماس ڈسپشن WMDs, جو ان کے انسانوں کی ذہن سازی کے لیے جس طریقے سے میڈیا پہ یہ جھوٹ بولتے ہیں, جس طرح میڈیا پہ یہ ڈس انفارمیشن پھیلاتے ہیں, یہ اس ویسٹرن سویلائزیشن کا سب سے بڑا کمال یہی ہے کہ دنیا میں جس طرح یہ لوگوں کے ذہن تبدیل کر سکتے ہیں یوزنگ دیئر ماس میڈیا, وہ اتنی پاورفل ان کی ایک کیپیبلٹی ہے. برین واشنگ پریکٹیکلی اسٹیٹ لیول پہ, گلوبل لیول پہ برین واشنگ, یعنی ان کی جو AFP اور AP اور رائٹرز اور یہ جو بڑی بڑی پریس ریلیزز ہیں, یہ بڑی بڑی نیوز ایجنسیز ہیں, ان کی ڈیلی کی آڈینس 1 ارب 2 ارب انسانوں تک ہے. یعنی پریکٹیکلی رائٹرز 1.5 ارب انسانوں کو ڈیلی انفلوئنس کر رہی ہے. AFP AP جو ہے 1 ارب انسانوں کو ڈیلی انفلوئنس کر رہے ہیں. یعنی جسٹ امیجن دیئر پاور کہ یہ دن کو سیاہ کو سفید جس طرح مرضی چاہیں بنا کے دکھا دیں اور دنیا اس کو اسی طرح یقین کرتی ہے. تو اس سارے سسٹم میں, یہ ڈیموکریٹک سسٹم میں چونکہ ایک آوارگی ہوتی ہے, انسانوں کو اقبال کے الفاظ میں انسانوں کو گنا کرتے ہیں, تولا نہیں کرتے. تو میجورٹی ہمیشہ جاہلوں کی ہوتی ہے کسی بھی معاشرے میں, چاہے وہ امریکہ کا معاشرہ کیوں نہ ہو. جو سمجھدار وائز لوگ ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں, وہ ہمیشہ تھوڑے ہوتے ہیں کسی معاشرے میں. جس طرح آپ ہائیلی PhDs آپ کسی بھی معاشرے میں دیکھ لیجئے تو وہ تھوڑے ہی ہوں گے نا. تو پرائمری لیول سیکنڈری لیول پہ لوگ زیادہ ہوتے ہیں, PhD لیول پہ تھوڑے ہوتے ہیں. اسی طرح جس طرح آپ معاشرے میں اوپر اٹھتے چلے جائیے, پڑھے لکھے ایجوکیٹڈ اسپیشلسٹ لوگ تھوڑے ہوتے جاتے ہیں, اور ہجوم آبادی ہمیشہ کروڑوں میں اور لاکھوں میں زیادہ ہوتی ہے. پاکستان جیسے معاشرے کی اگر آپ مثال لیجیے تو یہاں پر جو جس طریقے سے سیاسی جماعتیں, جب آپ علاقائی لیول پہ, لسانیت لیول پہ, سب نیشنلزم کی بنیاد کے اوپر سیاسی جماعتیں جو چھوٹے چھوٹے علاقوں میں جن کا صرف انفلوئنس ہوتا ہے, اور جب کوئی پابندی اس بات پر نہیں ہوتی کہ باہر سے فنڈنگ ان کی کوئی آ رہی ہے یا نہیں آ رہی, 20 سیاسی جماعتیں پاکستان میں ایسی ہیں جن کی فنڈنگ کوئی انڈیا سے لے رہا ہے, کوئی امریکن سے لے رہا ہے, کوئی رشیا سے لے رہا ہے, اور ان کا ایجنڈا پاکستان کو توڑنے کا ہے. اوپن ایجنڈا ان کا یہ ہے پاکستان کو توڑنے کا. کوئی پختونستان بنانے کی بات کر رہا ہے, کوئی بلوچستان آزاد کرا رہا ہے, کوئی سندھ میں سندھو دیش بنا رہا ہے. یعنی یہ ڈیموکریسیز ہمارے دشمنوں کو زیادہ سوٹ کرتی ہے پاکستان میں مسلط کرانا, ایسی انوائرمنٹ میں کہ جہاں پر کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے پولیٹیشنز کی, جہاں پر کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے پولیٹیکل پارٹیز کی. کسی سیاسی جماعت پاکستان میں اگر آپ مثال دیکھیے, ناٹ اے سنگل پولیٹیکل پارٹی ہیز انٹرنل الیکشنز. وہ ساری سیاسی جماعتیں جو پریکٹیکلی فیملی ڈائنیسٹیز ہیں, یعنی پہلے ہم بادشاہوں کا سنا کرتے تھے نا, امیہ ڈائنیسٹی, عباسی ڈائنیسٹی, عثمانی ڈائنیسٹی, اپنی خاندانی نظام میں وہ یہ ان سو کالڈ ڈیموکریٹک پارٹیز کے اندر بھی ڈائنیسٹیز ہیں. یعنی ایک اگر فرینکلی اسپیکنگ پاکستان پیپلز پارٹی بغیر بھٹو فیملی کے اس کو نکال دیجیے پیپلز پارٹی ختم ہو جائے گی. آپ نواز شریف PMLN لے لیجیے, نواز شریف کو نکال دیجیے PMLN ختم ہو جائے گی. یعنی ان ریئل سینس دیز آر ناٹ پولیٹیکل پارٹیز, دیز آر فیملی ڈائنیسٹیز, اور یہ ان کو کنٹرول کرتی. تو ڈیموکریسی کا تو ڈھکوسلا رہ گیا, دھوکہ رہ گیا اور فراڈ رہ گیا. نہ آپس میں اندر الیکشنز ہیں, نہ ان کی لیڈرشپ کو کوئی ریپلیس کر کے کوئی نیچے سے اٹھ سکتا. پھر یہ ہوتا ہے کہ کوئی اس سارے پروسیس میں جب آپ 10 15 20 پولیٹیکل پارٹیز بناتے ہیں ملک میں, یا اگر امریکہ میں بھی اور انگلینڈ میں بھی, تو جس آدمی کو انڈیپینڈنٹ تھاٹ کے ساتھ آنا ہوتا ہے وہ آ ہی نہیں سکتا جب تک ان سیاسی جماعتوں کے پورے کیڈرے کو چڑھ کے, سیڑھیوں کو چڑھ کے ان کے تھرو نہ آئے, ان کے اندر سے نہ اوپر اٹھے. لہذا جو آدمی ان سیاسی جماعتوں کو کنٹرول کرتے ہیں, جو ان کو فنڈنگ کرتے ہیں, جو مینج کرتے ہیں, کسی انڈیپینڈنٹ آدمی کو, انڈیپینڈنٹ فکر رکھنے والے انسان کو اس سیڑھی سے اوپر چڑھنے ہی نہیں دیتے, کیونکہ جب تک کہ وہ ان سیاسی جماعتوں کا ممبر نہیں بنے گا اور اس کے تھرو آہستہ آہستہ اوپر نہیں چڑھے گا. اور یہ سیاسی جماعتیں مینیپولیٹڈ ہیں, کنٹرولڈ ہیں, آئیڈیالوجیکلی ڈیفائنڈ ہیں, ایجنڈا چاہتے ہیں, اور ان کا فکسڈ ایجنڈا ہے کہ جو کہ کارپوریٹ انڈسٹریل بزنس امپائر جن کو کنٹرول کرتی ہیں. بالکل اسی طرح, اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ جارج گیلوے انگلینڈ میں ایک بالکل تیسری پارٹی بنا, جسٹس پارٹی بنائی اس نے انگلینڈ میں, اور وہ ایک ایسا آدمی ہے جو لٹرلی شکل سے جارج گیلوے انگریز لگتا ہے لیکن اندر سے مسلمان ہے. یعنی اس کا ساری کانسٹیٹیوئنسی بھی ہے جہاں سے وہ الیکٹ ہوتا ہے, وہ سارے وہاں پہ بنگلہ دیش کے اور پاکستان کے اور انڈیا کے مسلمانوں کا علاقہ ہے لندن میں, جہاں سے وہ الیکٹ ہوتا ہے, MP الیکٹ ہوتا ہے وہ جارج. اور آؤٹ اسپوکن, صاف ستھرا آدمی, کھل کے بات کرنے والا, پورے سسٹم کو دھیڑ دیتا ہے. نہ وہ ٹوری پارٹی کا ہے, نہ وہ لیبر پارٹی کا ہے, نہ وہ ان دونوں پارٹی سے الگ اس نے تیسری پارٹی بنائی. لیکن اس بیچارے کو نہ بولنے دیتے, نہ نکلنے دیتے, نہ سامنے آنے دیتے, اس بات کے باوجود کہ اسٹرانگ کانسٹیٹیوئنسی لندن میں اس کی ہے, اور وہ چاہے تو اور اس کی آواز کو اس طرح دبا دیا جاتا ہے. اسی طرح رون پال اس دونوں سسٹم سے جو بنائے گئے تھے, جو امریکہ میں سسٹم بنا